أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطهور شطر الإيمان وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آبا محبت اور پیار کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کے مجموعہ سے معروف حدیث پاک اور قرآن مقدس کی ایک آیت طیبہ کا جز آپ کے گوش گزار کیا اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کا اثر معاشرے پر اور بطور مسلمان ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ذات ہے جو تمہیں بر و بحر میں یا بحر و بر میں خشکی اور تری میں سیر کرواتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں میدانوں میں اور پانیوں اور سمندروں دریاؤں میں سیر کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو میری کائنات کیسی ہے، اور بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کائنات کو کیسا پیدا فرمایا۔ وَجَرَيْنَا، بلکہ فرمایا حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ۔ اس آیت طیبہ کا جو جز ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوائیں چلاتا ہوں پاکیزہ، بریح طیبہ، ستھری ہوائیں چلاتا ہوں جو تمہیں وفرحوا بہا، جو خوش کر دے تمہیں۔ اس آیت طیبہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے، دنیا آج کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر صدیوں پہلے اس کائنات کے ماحول کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے پورا نظریہ بیان فرما دیا اور پورا سسٹم دے دیا اسلام کے اندر۔ اگر ہم اس سسٹم کی طرف جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ
قرآن مقدس کی کثیر تعداد میں آیات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر تعداد میں احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں آج پوری دنیا میں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج کا معنی ہوتا ہے ماحولیاتی تبدیلی، یہ جو آپ کا ماحول ہے یہ کچھ تبدیلیاں لاتا ہے۔ تو یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اثرات بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے آپ تندرست یا بیمار، شفا یاب یا کسی بھی معاملے کا شکار ہوتے ہیں، جو پریشان کن بھی ہو سکتا ہے اور خوش کن بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملک پاکستان کے اندر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ جو جن ایریاز میں ہم رہ رہے ہیں، آپ پنجاب کا ایریا لگا لیں، راولپنڈی بھی پنجاب میں آتا ہے، جب سردی ہوتی تھی یا جب نومبر دسمبر آتا تھا تو پانی کے اوپر کورا جمتا تھا۔ کورا اسے کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر تھوڑی تھوڑی برف جمنے کا سین ہونا، تو وہ کورے کا جم جانا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ سردی شدید آ گئی ہے۔ اور آج نومبر آدھا ہونے کو ہے اور ہمیں ابھی ٹھیک سے سردی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تبدیلی کیوں ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسی طرح گرمیاں ہیں تو گرمیاں زیادہ ہو چکی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں گرمیاں، سردیاں کم ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردی آئی نہ آئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوسرے ممالک کی بات کر لیں تو یوکے کے لوگ، برٹش لوگ یہ کہتے ہوئے باقاعدہ، صرف کہتے ہوئے نہیں بلکہ پوری انہوں نے تو چیزیں چھاپ دی ہیں کلائمیٹ چینج پر کہ ان کے ہاں اس دفعہ گرمی زیادہ پڑی ہے۔ اگر آپ عالم عرب میں چلے جائیں یا وہاں تحقیق کر لیں تو سعودیہ اور متحدہ عرب امارات، ان کے ہاں تو بہت شدید گرمی ہوا کرتی ہے، مگر وہاں ان کے ہاں بارشیں برسی ہیں اور بڑی بڑی تیز اور زیادہ بارشیں برسی ہیں، روڈز بھر گئے، اور وہاں ان کے پاس پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا، ابھی بھی صحیح طرح نہیں ہے، وہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بارشیں ہمارے ہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں زیادہ گرمی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام نے ہمیں ہر معاملے پر علم دیا ہے، گائیڈنس دی ہے، رہنمائی دی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کیا کریں اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ محراب و منبر اس بات کے ضامن ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو قرآن و حدیث کے مطابق ریلیٹ کر کے، قرآن و حدیث کے مطابق اس میں تحقیق کر کے قوم اور امت کے سامنے پیش کیے جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں محراب و منبر پر صرف اختلافات بیان ہوتے ہیں، صرف مسلک پرستیاں بیان کی جاتی ہیں، صرف لڑائیاں جھگڑے بیان کیے جاتے ہیں، کافر ہے فلاں، بدعتی ہے فلاں، مشرک ہے فلاں، یہ ہے فلاں، یہ ہے فلاں، بس یہی باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ محراب و منبر امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں
جینے کا ڈھنگ سکھانے کا سب سے بڑا، سب سے مضبوط اور کبھی بھی اس میں ناغہ نہ آنے والا سلسلہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ہم ہر طرف سے چھٹی کر لیتے ہیں پر ہماری جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ میں نے اگر کہیں جانا ہو تو مجھے ہفتہ 2 ہفتے پہلے پلان کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جانا ہے، تو میں کون سا بندہ دے کے جاؤں جو اس قابل بھی ہو کہ وہ ممبر پہ بیٹھے اور وہ بات کرے۔ ہمارے یہاں اس بات کا بڑا پرابلم ہے کہ ہم جبے قبے دستاریں اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں پروٹوکول ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، جبکہ یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کے پاس ڈگریاں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ فیک ڈگریز نہیں، حق سچی والی ڈگریز کہ اس نے محنت کتنی کی ہے، اس کے پاس نالج کتنا ہے، پھر نالج ڈیلیور کرنے کا، بیان کرنے کا ملکہ کیسا ہے اس کے پاس، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اگر آج 2022 گزر رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے میڈیا پر بات کرنے کی، وہاں تو رائٹ لیفٹ والی بات نہیں ماری جا سکتی، وہاں آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہاں آپ جب اسلام کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ذمہ داری سے بات کرنا ہوتی ہے، ادروائز آپ دنیا کی کوئی اور جس بھی مرضی فیلڈ سے ہیں، آپ کوئی بھی رائٹ لیفٹ ٹھیک غلط اون نیچ والی بات کر دیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ پر جب آپ نے اسلام کو ریپریزنٹ کرنا ہے پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ بات کریں گے تو بات بنے گی۔ کوئی آپ کو پوچھے گا، اگر نہ وہ سائڈ پہ کر دیں گے، سائڈ پہ ہو جاؤ، تو ہمارے سے اچھے ہمارے پاس اور لوگ پڑے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ چند دن پہلے ہم نے چند علماء کرام جو ہے نا ان کو بلایا، علماء کرام کی تعداد بھی 50 تو ہوگی ٹوین سٹیز سے، انہیں کلائمیٹ چینج تک کا نہیں پتا تھا یہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے مولوی کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ بیان کیا کرے گا؟ دور حاضر کے مسائل عوام تک پہنچانا اور پھر انہیں اسلام کے مطابق گائیڈ کرنا، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ نئے نئے جو موضوعات دنیا بھر میں چل رہے ہیں ہمیں ان کی خبر ہی نہیں ہوتی، ہمیں بس یہ ہے کہ فضیلت 11ویں بیان کرنی ہے، حضور غوث پاک کا مہینہ آ گیا تو سلطان باہو کے اشعار سنانے ہیں، میلاد آ گیا تو فضائل میلاد سنانے ہیں، اور قوم یہ سمجھتی ہے بس یہی اسلام ہے۔ ہرگز نہیں، صرف یہ اسلام نہیں ہے۔ جب تک میرے پاس دور جدید کی تعلیم نہیں تھی تو ایسے لگتا تھا کہ بس تھوڑا سا علم ہے ہمارے پاس، پر جب دور جدید کے ذرائع دیکھے اور پڑھے کہ علم کیا ہوتا ہے پھر پتہ چلا اسلام تو پوری کائنات ایک طرف اور اسلام کا علم پھر بھی اس پر بھاری ہے۔ بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیاں، آپ کیمبرج یونیورسٹی لے لیں، ہارورڈ یونیورسٹی لے لیں، اور پتہ نہیں جب بہت سارے جامعات ہیں پوری دنیا میں، وہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے، پر ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کا دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں اسے۔ تو اللہ رب العالمین نے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے ماحول کو اچھا رکھو۔ اسلام نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے یہ جو آپ کا جسم کا ماحول ہے اسے اچھا رکھو، اسے ستھرا رکھو، پورا ایک نظام دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا جو موسم کا ماحول ہے یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ٹھیک بھی آتی ہیں اور غلط بھی آتی ہیں۔ بطور مثال میں نے آپ کو بتایا یہ جتنے سیلاب آئے، سیلاب میں آج بھی 3 کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ آج بھی، آج میرے اور آپ کے پاس یہ چھت موجود ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس یہاں ہیٹر بھی موجود ہے، ہمارے پاس یہاں اے سی بھی موجود ہے کہ
گرمی لگے تو ہم کولنگ کر لیں، اور سردی لگے بزرگوں کو یا جوانوں کو تو ہیٹنگ سسٹم بھی گزارا ہوتا ہے، چھت تو ہے نا۔ مگر ابھی نومبر جا رہا ہے، کروڑوں ایسے لوگ ہیں آپ ہی کے ملک میں، کروڑوں، کہ جن کے پاس چھت آج تک نہیں ہے، وہ کلیوں میں رہ رہے ہیں، جھگیوں میں رہ رہے ہیں، اور وہاں آنے والی ہوا جسم کے اندر سے گزر جاتی ہے، بخار، بیماریاں، جلد کی بیماریاں، عورتوں کو پریشانی، بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جب سیلاب آیا تو دوسرے ممالک جو ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ BBC ہے یا وائس آف امریکہ ہے یا دیگر ذرائع ہیں ان کے، تو وہاں سے باقاعدہ طور پر یہ خبریں آئیں، پاکستانی اخبارات میں بھی تھوڑا تھوڑا یہ آیا کہ یہ جو امیر ممالک ہیں ان کا نزلہ غریب ممالک پر پھیلا ہے، پڑا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا ہے۔ یہ جملہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والا جب تک اس کو تحقیقی طور پر نہیں سمجھیں گے۔ یہ جملہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنے والا۔ بھائی امیر ممالک جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پر سیلاب آ گئے، یہ کیسے؟ یہ بڑی خاص بات ہے، اور جب تک یہ بات آپ کے مولانا کو سمجھ نہیں آئے گی تب تک قوم کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس طرح کہ جن ممالک میں صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے، جن ممالک میں گرینری بہت زیادہ ہے، جن ممالک میں لوگ لحاظ کرتے ہیں زندگی جینے کے اصولوں کا، ان ممالک کا جو رہنے سہنے کا ماحول ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور ان ممالک میں بیماریاں کم ہیں، ان ممالک میں لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوتے بھی ہیں تو نارملی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح بیماریاں نہیں ہوتی جس طرح ہمارے یہاں ہیں، اور ان ممالک میں پانی ستھرا ہے، ان ممالک میں ہاسپٹلز بھرے ہوئے نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے یہاں کوئی بیمار بھی ہو جائے تو وہ اسے پوری کیئر ٹیکر ہیں وہاں کی گورنمنٹس، وہ مریض کو آیا دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، نرس دیتے ہیں، میڈیسن فری ہے، ایجوکیشن فری ہے، بہت سارے سسٹمز فری ہیں، وہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فری ہیں، مگر یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسا ہے۔ وہاں کا ماحول ستھرا ہے۔ آپ اگر رتن عمران میں رہتے ہیں، میلاد نگر میں رہتے ہیں، تو ہمیں گلی میں گزرتے ہوئے بہت سارے کاغذ، بہت سارے کوڑا کرکٹ کے شاپرز، بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں کوئی برا محسوس نہیں ہوتا، ہمیں عجیب نہیں لگتا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس گند میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے ملک میں بھی، ان کا بچہ اگر بسکٹ کھاتا ہے تو اس کا جو ریپر ہے وہ بھی اسے فرش پر پھینکتے ہوئے پوچھتا ہے اپنی امی سے، ماما یہ بتاؤ کہ ڈسٹ بن کی طرح میں اسے وہاں پھینکنا چاہتا ہوں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ جینے کا اصول یہ ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہو وہاں پر آپ ماحول کو ستھرا رکھو، وگرنہ یہ آپ کے اپنے جسم کا ماحول آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کرے گا، گھر کا ماحول آپ کے محلے کے ماحول کو خراب کرے گا، محلے کا ماحول آپ کی تحصیل اور پھر ڈسٹرکٹ اور صوبہ اور ملک کے ماحول کو خراب کرے گا، اور یہی طریقہ کار ہے ہمارے یہاں۔ یہ سب سے پہلے طریقہ کار ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان مرد یا عورت اپنے جسم کے جو زائد بال ہیں وہ 40 دن سے پہلے ضرور شیو کر لیا کرے۔ یہ اسلام نے بتایا۔ یہ ستھرائی، آپ کی یہ انٹرنل صفائی کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام وہ ہے جس نے انٹرنل اور ایکسٹرنل، اندرونی اور بیرونی، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی صفائی کا ہمیں کنسپٹ اور نظریہ اور درس دیا ہے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندے ممالک جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں خبر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو آج ہمیں نان مسلمز
عیسائی اور یہودی اور گورے آ کر بتا رہے ہیں ستھرے رہو مسلمانوں. بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم اسلام کو صرف مولوی صاحب کی نیچر اور فطرت اور ذات کے مطابق سمجھتے ہیں. نہ نہ نہ، ایسا مت سمجھو. ہمارے علماء کو بھی ایڈوانس ہونا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے، تاکہ وہ ایڈوانس سٹائل میں جب بات کریں گے تو لوگ سمجھیں کہ ہاں جی واقعی میں یہ پڑھا لکھا ہے. اور اسلام نے حکم بھی یہ دیا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ اس انداز میں بات کرو جس طرح کی ان کی عقل ہے. نہیں تو پھر ایک امام جو ہے نا وہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو اپنے علمی موضوعات کے ذریعے انہیں بڑا کرتا ہے. یہ بھی ہمارا فرض ہے. اگر میں آپ کو قصے کہانیاں سناتا رہوں تو آپ کی سوچ کبھی باہر نہیں نکلے گی اس سے. اور یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں یہی بات آپ جا کر گوگل کیجئے گا، آپ یہ نیوز دیکھ لیجئے گا، آپ دنیا کے مسائل دیکھ لیجئے گا، آپ کہیں گے واقعی میں ہمارے مولانا جو ہیں انہوں نے وہ بات کی ہے جو کہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے. یقیناً یہی ہمارا فرض ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. تقریریں مجھ سے اچھی بہت بڑے بڑے لوگ کر لیتے ہیں، پر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اگر اسلام کو نہ سمجھا تو بس کچھ نہ سمجھا، پھر اسلام کو نہ سمجھا، اس کا یہ مطلب ہے. تو اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے صفائی ستھرائی کو اپنے اس جسم پر نافذ کرو. یہ 5 فٹ کا ہے، 5.5 فٹ کا ہے، یہ 6 فٹ کا ہے، سب سے پہلے اپنے جسم پر صفائی ستھرائی کو نافذ کرو. کیسے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک معیار دے دیا ہے، ایک معیار فرمایا الطہور شطر الایمان. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے بھلا؟ صفائی آدھا ایمان ہے. یہ جو کلین لیس ہے نا، کلین لیس، یہ آپ کا آدھا ایمان ہے. پتہ چلا اسلام ایمان میں کیا ہے؟ ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں. ایمان میں توحید ہے، رسالت ہے، نماز ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، سب کچھ ہے. اور یہ سب کچھ آقا علیہ السلام نے 50% فرمایا ہے. یہ باقی 50% کیا ہے؟ صفائی. صفائی آپ اندازہ کر لیں صفائی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ہم سیلاب کی وجہ سے ہمارے کروڑوں مسلمان مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان اور جانور اور سارے سیلاب کی وجہ سے یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. یہ پتہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے ملک کو ہماری حکومتوں نے ستھرا نہیں رکھا اس گند کی وجہ سے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. یہ 2 جمعوں کا موضوع ہے، آج جتنا بیان ہو سکا بقیہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے باطن کی صفائی کرو. ہمیں باطن کی صفائی کا درس بھی دیا اسلام نے. باقی مذاہب میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے باطن کی صفائی کرو. باطن کی صفائی کیا ہوتا ہے؟ آپ نا بالکل نارمل انسان ہے اور آپ کا ذہن خالی ہے، آپ کا دل بھی خالی ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں، کسی کے بارے میں غصہ نہیں ہے، اور آپ بالکل اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ مطمئن ہوں گے. آپ مطمئن ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کو نیند اچھی آتی ہے، آپ کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، آپ زندگی کے فیصلے اچھے کر رہے ہیں. اگر آپ کا باطن ستھرا ہے تو. اور اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بغض موجود ہے، کسی کے بارے میں منافقت موجود ہے، کسی کے بارے میں کوڑ موجود ہے، ایک ہوتا ہے جائز غصہ ہونا، ایک ہوتا ہے ناجائز، تو میں ناجائز کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو انٹرنلی، آپ کو روحانی طور پر، آپ کو اسپرچولی روحانی طور پر آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے اور آپ کے روح کو ڈیمیج کرتی ہے، وہ ہے آپ کے اندر کا گند. اندر کا گند کیا ہے؟ بغض، منافقت اور بلا وجہ کا غصہ اور بلا وجہ کا حسد. یہ اندر کی غلاظتیں ہیں جن کو دور کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. اور جب آپ انہیں دور کر دیتے ہیں تو آپ ڈسٹرب نہیں ہوتے، آپ خوش رہتے ہیں. جب آپ ان کو اپنے اندر پالے رکھتے ہیں تو آپ خود بھی ناخوش، اور جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہ سارے کا سارا ماحول بھی ڈسٹرب. میں بطور مثال کہوں گا
بطور مثال ایک آفس میں 10 لوگ کام کرتے ہیں، اس آفس کا جو باس ہے اسے کسی پر غصہ آ گیا، اور 10 میں سے نہیں کہیں اور، جیسے آپ کا کوئی ماسٹر صاحب، آپ کا کوئی باس، آپ کے کوئی چیئرمین صاحب، اگر وہ اپنے ورکروں پر غصہ کر رہا نا تو عام لوگ کہتے ہیں لگتا ہے صاحب گھر ٹوٹی نہ لڑ کے آئے، لڑائی بیوی نہ ہوئی ہے، غصہ ساڑھے دل آپ دے، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا بارہا دفعہ ہوتا ہے۔ اچھا بیوی سے ہو یا کسی سے بھی ہو، بیویاں بیچاری بدنام ہی ہو گئی ہیں، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اندر غصہ ہو آپ کے تو وہ کہیں بھی نکلتا ہے، اور انسان نہیں سوچتا کہ کہاں مجھے غصہ نکالنا ہے اور کہاں نہیں نکالنا۔ یہ ہے اندر کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کا ماحول خراب ہے، غصے میں بات کرتے ہیں، جلدی میں بات کرتے ہیں، ہر ایک کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بڑا متکبر ہے، حالانکہ وہ بندہ اپنے اندر ہی میں پریشان ہوتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو کہتے ہیں فلانا بڑا غصے والا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے نیچرل غصہ، ایک ہوتا ہے اندر سے ڈسٹرب ہونا۔ تو آپ کا یہ سٹیٹمنٹ پاس کرنا یا یہ کسی کے بارے فتویٰ جاری کر دینا فلاں تو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، یہ تو بڑا متکبر ہے، اس سے پہلے غور کرو یہ کیوں ہے غصے والا، کہاں یہ ڈسٹرب ہے اور کہاں آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے بدنام مت کرو۔ اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہو کہ یہ غصے والا غصے والا غصے والا، تو پھر وہ غصے والا کہہ کر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے، فرمایا ہے اپنے باطن کو صاف رکھو۔ کیسے؟ غصہ کم کرو، دلوں کو صاف کرو، سوچوں کو صاف کرو، اور یہی فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہے مسلمانوں اور اے انسانوں، اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے۔ اچھا اللہ کا ذکر دلوں کا چین کیسے ہے؟ اس طرح ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا، اللہ کا نام اتنا پاکیزہ ہے کہ یہ اندر کی غلاظتوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اگر آپ دل سے لے رہے ہو، اگر ہم رواجی ذکر کریں تو کوئی اثر نہیں پڑتا، رواجی طور پر ہم رواجی طور پر دیکھا دیکھ کی نماز پڑھیں تو بس زندگی ویسی رہتی ہے جیسی ہو، پر جب بھی کسی نے دل سے پڑھا ہے نماز کو، جب بھی کسی نے دل سے قرآن کو پڑھا ہے، جب بھی کسی نے دل سے اللہ کا نام لیا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور آئی ہے۔ ہم لیتے نہیں، نیت ہی نہیں کرتے، بس رواجی طور پر ہم چل رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ماحول بھی خراب رکھتے ہیں۔ یہ ہے اندر کی باطن کی صفائی کی بات، یہ بھی پوری ایک فیلڈ ہے، یہ پورا ایک شعبہ ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے جو کہ بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں تصوف کا فیورٹ ٹاپک ہے۔ تو میں کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا ہوں، یہ ہو گئی اندر کی صفائی۔ باہر کی صفائی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے فرمایا ہے دن میں 5 بار وضو کرو۔ یہ جو 5 بار ہم وضو کریں گے اس میں، اور جو بندے جس بندے نے صبح سے صرف منہ دھویا ہوا ہے اور شام کو دھو رہا ہے، اس میں واضح فرق ہے، واضح۔ میں صرف وضو کی بات کر رہا ہوں، سارے نہانے کی بات نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ صبح اٹھا، اس نے برش کیا یا اس نے مسواک کی اور اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور فریش ہوا، ناشتہ کیا، کپڑے چینج کیے، آفس چلا گیا، سارا دن اس نے کچھ نہیں، کلی نہیں کی، اس نے ناک صاف نہیں کیا، اس نے فیس نہیں دھویا، اور شام کو وہ دوبارہ گھر آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے بھلا؟ یہ بڑی باریکی کی باتیں ہیں، اسلام نے ان کو بھی غور کیا ہے، ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ان کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ یہ بڑی باریکی کی باتیں، جس بندے نے سارا دن منہ ہی نہیں دھویا تو کیا ہوگا؟ اس کے فیس پر آئلی سسٹم ہوگا، آئلی ہوگا اس کا فیس، ایسا لگے گا چمک رہا ہے، بس اس کو پسینہ آیا ہوا تھا اور اس پسینے کی سمیل آ رہی ہوگی، اس کی ناک صاف ہونے والی ہوگی۔ اور جس بندے نے سارا دن 5 بار کلی نہیں کی، وضو نہیں کیا، اس کے منہ کی سمیل اور جو 5 بار وضو کرتا ہے اس کے منہ کی سمیل واضح طور پر فرق ہوتا ہے اس میں، اور 5 بار وضو کرنے کے والے کے منہ سے سمیل کم آتی ہے یا نہیں آتی۔ اچھا یہ جو کم آتی ہے یہ بھی بتاتا ہوں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مسواک ہی نہیں کرتے، برش ہی نہیں کرتے، اور 2-4 لوگوں میں بیٹھ جائیں تو ان لوگوں کا بیٹھنا دشوار کر دیتے ہیں،
کیونکہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسواک فرض ہو جائے گی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ ہر نماز کے ساتھ اتنی زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے منہ کا خوشبودار ہونا، اور اگر آپ کا منہ خوشبودار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جب بھی آپ بولیں گے آپ ماحول کو گندا کریں گے، اور یہ مردوں میں بھی بڑا پرابلم ہے اور یہ عورتوں میں بھی بڑا پرابلم ہے۔ لہذا صفائی کرو، اپنی صفائی رکھو اپنی۔ اسی طرح کان کی صفائی کا حکم دیا، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا حکم دیا۔ جمعے والے دن آپ کے بال سیدھے ہونا، صاف ہونا، کٹنگ ہونا، اس کا حکم دیا۔ جمعے والے دن نہانا سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، عبادت ہے، اچھے صاف کپڑے پہننا سنت ہے، عبادت ہے۔ بھلا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے گھر کا اور مسلمان کے گلی محلے ملک کا ماحول صاف رہے۔ تو اسلام نے یہ ماحول صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پیسہ آنے سے پہلے گورے بہت زیادہ گندے ہوتے تھے، بہت زیادہ، پیسہ آنے سے پہلے اتنے زیادہ کہ ان کی بڑی بڑی عجیب سٹوریاں، نفرت انگیز سٹوریاں، اگر آپ پڑھیں گے دماغ خراب ہو جائے گا۔ اسلام میں ایسی گندی سٹوریاں نہیں ہیں، بالکل ستھری سٹوریاں، واقعات بڑے خوبصورت ہیں۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی نان مسلم کے پاس بیٹھ جائیں اور آپ ایک مسلمان کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو اس کے جسم کی یا پاس بیٹھنے کی سمیل بتا دے گی کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ جین مت ہے، یا یہ مسلمان ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ پر صفائی واجب ہو گئی، باطن کی، ظاہر کی، جسم کی، گھر کی، گلی کی، محلے کی، بازار کی، آفس کی، آپ کے اسکول کالج کی، کمرے کی، گاڑی کی، ہر طرح کی صفائی آپ پر واجب ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ستھرے ہو کر بھی ان سے عجیب اور گندی سمیل آتی ہے، اور مسلمان اگرچہ مزدوری کی کیفیت میں بھی ہوگی یا مزدوری کر رہا ہے، وہ پھر بھی گندا نہیں نظر آنا چاہیے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے یہ میں تھوڑا سا بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ صفائی نہ رکھنے کا، صفائی رکھنے کے جو احکامات آپ جانتے ہیں، صفائی نہ رکھنے کے نقصانات میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ آج کل اگر ہم سی ایم ایچ کرتے ہیں، سی ایم ایچ میں امیر لوگ علاج کرواتے ہیں، سی ایم ایچ آفیسرز کے لیے، غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا نہیں غریبوں کے لیے؟ آپ کو وہ پسند کیوں ہے؟ وہاں پر بھی تو وہی ڈاکٹر ہے جو کسی دوسرے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے۔ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نام نہیں لیتا، گورنمنٹ ہاسپٹل کو ترجیح کیوں نہیں دیتے، اور آپ ایک دوسرے ہاسپٹل کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کے سلسلوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز اور دیگر اداروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہے وہاں پر؟ ایک ہی چیز ہے، صفائی۔ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں زیادہ قابل لوگ ہیں، یہ میرا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور یہ رول بھی ہے، زیادہ قابل لوگ ہیں، مگر وہاں کیوں نہیں جاتے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں گند ہے، گورنمنٹ دھیان نہیں رکھتی، ہمارے لوگ بھی نہیں رکھتے، اور پرائیویٹ والوں کو پیسہ چاہیے، پیسہ آپ کی پاکٹ سے جاتا ہے۔ ادھر انجیکشن لگے گا 100 روپے کا، نہیں 10 روپے کا، ادھر لگے گا 2000 کا، تو یہ انجیکشن 10 روپے کا ہی ہے، یہ جو 1990 روپے ہے نا، یہ آپ سے صفائی کے وصول کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلز کا حال ہے، اسی طرح رومز کا حال ہے، اس طرح گھروں کا حال ہے۔ تو صفائی میٹر کرتی ہے، اور جہاں آپ کو ستھرا ماحول ملے وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ بیمار کم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ بیمار ہوتے ہی، کم ہوتے ہیں، آپ کو فضولیات بیماریاں نہیں لگتی، آپ کا پانی ستھرا ہوتا ہے۔ آج پاکستان ان ممالک کے اندر شامل ہے جن ممالک کا پانی ہی گندا ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ بھلا کیوں؟ ہم دوسرے ترقی یافتہ ملکوں سے کچھ زیادہ تو نہیں ہے تعداد میں، ہم 24 کروڑ ہیں، اور یہاں پر تو اربوں والے ممالک بھی موجود ہیں، تو ہمارا ہی پانی گندا کیوں ہے؟ ہمارے ہی پانی پینے سے ہم ہیپاٹائٹس کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم گندے ہیں، ستھرے نہیں ہیں۔ اس کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اس کو آپ نے اپنے جسم سے شروع کرنا ہے، اپنی باڈی سے سٹارٹ کرو، اپنے گھر سے سٹارٹ کرو۔ آپ کا گھر ستھرا ہونا چاہیے، گھر میں عورتیں ان دھلے نہیں،
صرف دھلے ہوئے نہیں بلکہ اچھے دھلے ہوئے برتنوں میں کھانا دیں آپ کو، اور آپ خود بھی صفائی ستھرائی کا ضرور لحاظ اور خیال کرو۔ اور پاکستان آج اگر پاکستان کا پانی گندا ہے اور ہیپاٹائٹس دے رہا ہے، اگر ہمارے آب و ہوا صاف ستھری نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 22 میں فرمایا وَجَعَلْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، ہم نے ایسی ہوا جاری کر دی جو ہوا طیبہ ہے، پاکیزہ ہے اور وہ خوش کر دینے والی ہے۔ اب آپ محکمہ موسمیات والے لوگوں سے تحقیق کروا لیں کون کون سے ضلع ستھرے ہیں پاکستان کے اور کون کون سے ضلع گندے ہیں، کہاں کی ہوا الٹا بیمار کرتی ہے اور کہاں کی ہوا بالکل ٹھیک رکھتی ہے۔ آپ کو راولپنڈی اور اسلام آباد ہی میں فرق نظر آ جائے گا۔ بھلا کیوں؟ ہم صاف نہیں ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شمار دنیا بھر کی تحقیقات کے عالمی اداروں کی نظر میں ان ممالک میں چلا گیا ہے، اور آئندہ بھی جانے کا خطرہ ہوگا اگر ہم نے سمجھا نہ یا ہم سنبھلے نہ۔ خطرہ ہوگا، خطرہ یہ ہوگا کہ ہمارا ملک سب سے زیادہ بیماروں والا ملک ہے۔ یہاں کا پانی بہت زیادہ خراب ہے، یہاں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے، یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں کے گلی کوچے بہت زیادہ گندے ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، معاملات بڑے عجیب ہیں۔ بات چھوڑو، یہ تو تھرڈ کلاس لوگ ہیں۔ آج 2022 میں بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں صفائی ستھرائی کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے، اور اسلام ہم کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، علاج کے خلاف کوئی بات کرتے تو فتوے ہم اس پر لگاتے ہیں۔ ہمیں اسلام سے محبت اتنی ہے، اور ہمارے گندے ہونے کا عالم یہ ہے کہ بس اگر ایک بندہ باہر سے اندر آ کر آپ کے آفس میں بیٹھ جائے، آپ کو ناک بند کرنا پڑتا ہے، یار یہ تو نہایا بھی نہیں ہے۔ اور میں ایسا کئی بار آزما چکا ہوں۔ خوشبو اب تو میں نے مجبوراً اپنے دفتر میں 2-3 خوشبوئیں رکھی ہوئی ہیں کہ لو بھائی جڑا بھی بندہ ہے نا تو سمیل ہے، اور عود ہے، امیر العود ہے، لا لے ذرا۔ اور خوشبو لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بےزتی ہو رہی ہے، آپ سے سمیل آ رہی ہے، اور آپ کے گندا رہنے کی کوئی مجبوری بھی نہیں، آپ کو عادت ہے گندا رہنے کی۔ کسی مزدور کے پاس سے آئے تو بھائی اس کا قصور ہی نہیں، اس کا کام ہی ایسا ہے۔ ایک صاف ستھرا بندہ اگر آتا ہے باہر سے تو اس کا مطلب ہے اسے صفائی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح اسلام نے آج دنیا کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی ہے، ماحولیاتی تبدیلی کو صاف ستھرا رکھنے کی بات کر رہی ہے۔ جن گھروں میں، جن کوٹھیوں میں، جن گلیوں میں گلیاں صاف ہیں، وہاں گرینری ہے، وہاں پودے زیادہ ہیں۔ آج ہماری بستیاں بڑھ گئیں، آبادیاں بڑھ گئیں، ہماری سوسائٹیاں بن گئیں، ہماری حدود اربا بڑھ گئے، ہم نے بڑے بڑے بزنس کر لیے، ہم نے فصلیں کاٹ دی، ہم نے درخت کاٹ دیے، ہم نے سبزے ختم کر دیے، اور گرینری جوں جوں کم ہوتی جا رہی ہے تو پانی بھی ختم ہو گیا، اور تو بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی، اور پانی بیمار بھی ہو گیا، ماحول خراب بھی ہو گیا، انسان بیمار ہونے لگے۔ اور بیماری کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جہاں آپ کی عمر 80 سال تھی وہاں نوجوان لڑکا 36 سال میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کل میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کی عمر تھی 11 سال، اس کے دونوں گردے ہی ختم، 11 سال عمر ہے۔ میں نے جب تفتیش کی، پوچھا، میں تو روحانی والے جو ڈاکٹر نہیں ہوں، گوکے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، مگر جب میں نے ساری بات پوچھی، وہ ایک ادھر پنڈی کے ایک علاقے کے رہنے والے، ان کا نیچے کا پانی گندا، اور ایک نہیں ان کے پورے محلے کا ہی حال ہے۔ تو کیوں؟ یہ نہیں 11 سال کا آپ کا بیٹا ہے، آپ نے اولاد کس لیے پیدا کی ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کا بچہ جوان ہے اور آپ کو اس کی چارپائی جو ہے وہ میت اس کی کندھوں پر بڑھاپے میں اٹھانی پڑے؟ نہیں، ستھرا ماحول دو بچوں کو، کھانے کے لیے اچھا دو۔ ہمارے ہاں ڈاکٹروں کی موجیں لگی ہوئی، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں پھر اگلے جملے، ڈاکٹروں کی عیاشی ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹر پتہ کیوں امیر ہیں؟ بالخصوص وہ ڈاکٹر جو پرائیویٹ علاج کرتے ہیں، جن کے پرائیویٹ کلینکس ہیں، وہ پتہ کیوں موجوں میں؟ ان کی کوٹھیاں، بنگلے، بڑی گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر بچے بچی کے پاس ایک ایک کوٹھی اور بڑی گاڑی آ جاتی ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کے بڑے ٹورز لگتے ہیں، پتہ کیوں لگتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ ہم نے آٹا نہیں کھانا، ہم نے نان کھانا ہے، ہم نے روٹی نہیں کھانی، ہم نے برگر کھانا ہے، ہم نے جناب ستھری غذا، آرگینک فوڈ وہ نہیں کھانے، ہم نے جنک فوڈز کھانے، ہم نے جناب پاکستانی دیسی چیزیں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے پاکستان میں، ہم وہ نہیں کھاتے، ہم بازار سے کھائیں گے، ہم وہ چیزیں کھائیں گے جو ہمیں بیمار کریں گی۔ کیوں؟ زبان تک چسکے نہیں جا رہے آپ،
زبان کے چسکے نے مروا دیا ہے ہمیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبض ام الامراض، پیٹ کی بیماری تمام مرضوں کی ماں ہے. اب آپ خود سوچ لیں آپ میں سے کون کون بندہ معدے اور جگر کا مریض ہے، اور پھر اپنے پچھلے 10 سالوں میں دیکھ لیں کہ آپ نے 10 سالوں میں کیا کیا کھایا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں لگی ہیں. اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، میں تو خود کو خود ہی مار رہا ہوں، میں تو بچوں کے لاڈ کے روپ میں خود ہی ان کا دشمن بنا ہوا ہوں. اس لیے یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، پاکستان نے مصر کے اندر 2 دن پہلے ایک عالمی کانفرنس کی ہے کوپ 27. اس کانفرنس میں پاکستان وائس پریزیڈنٹ کے طور پر وہاں پوری دنیا کے اندر پاکستان نے نمائندگی کی ہے، مگر اس لیے کی ہے کہ ہم وہاں وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں پورے ورلڈ کے کانفرنس کے اندر، پر اس لیے بنے ہیں کہ ہم گندے سب سے زیادہ ہیں. وجہ یہ ہمارے وزیر اعظم کو عزت تو مل گئی مگر وہ عزت نہیں تھی، اصل میں وہ بےزتی ہماری. ستھرا رہنا ہے ہم نے، اور ستھرا کہاں، صفائی کہاں سے شروع ہوگی؟ میرے جسم سے لے کر میرے گھر اور کچن اور بیڈ روم اور وہ جو ڈرائنگ روم اور یہ جو جتنا بھی گھر کا ماحول ہے اپنے بچوں سے لے کر پھر پورے ملک تک پھیلے گی. لہذا کلائمیٹ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں. اگلے 10 سال کے بعد عالمی اداروں نے کہہ دیا پانی زمین کے اندر سے ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہوگا؟ گرینری نہ ہونے کی وجہ سے. ویسے تو اللہ نے اپنی کائنات چلانی ہے، یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے، پر اسی اللہ کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. تب جا کے ہماری زندگی میں آسانی ہوگی. اور یہ جتنے بھی کھانے بیمار کرنے والے ہیں ان سے ہاتھ اٹھا دو، اور جتنے بھی کھانے شفا دینے والے ہیں ان کو اپنا لو. یہ اور سنت مصطفیٰ طب نبوی کو پڑھو. کھانے پینے رہنے سہنے کا جو سلسلہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے وہ کیسا ہے؟ آج جن لوگوں نے اپنایا ہوا وہ آج کامیاب ہیں اور صحت مند ہیں. جنہوں نے نہیں اپنایا ہوا ان کے 18 سال کا بیٹا، 21 سال کی بیٹی، 25 سال کا بیٹا اور 2 سال کا بیٹا وہ فوت ہو رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے، ہم دھیان نہیں کرتے. کلائمیٹ چینج کا پارٹ 2 انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حفظان صحت پر عمل کرنا، ان کو یاد رکھنا، آگے پھیلانا نصیب کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.